بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالی کھانسی کے لیے تھوڑی سی اجوائن اور نمک کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر دن میں 3 سے 4 بار چاٹیں۔ یہ کالی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ کالی کھانسی میں تازہ دہی بھی کھانا بہت مفید ہے۔ گلے کے امراض بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ ٹونسلز کے لیے 2 چمچ دیسی اجوائن کو 1 گلاس پانی میں جوش دے کر بعد میں اسے چھان لیں، پھر اس نیم گرم پانی سے صبح و شام غرارے کریں۔ فائدہ پہلے دن سے ہی محسوس ہوگا۔ تیل والی اور بادی والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ 15 سے 20 دن تک استعمال کریں اور بعد میں حسب ضرورت استعمال کریں۔ کنگھی کے اوپر لیموں کا پانی لگا کر بالوں پر پھیر لیں، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ منفی خیالات رکھنے والے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نوڈلز پکنے کے بعد چپک جاتے ہوں تو جب پانی ابالیں تو نوڈلز ابالتے وقت تھوڑا سا تیل بھی پانی میں ملا دیں اور چھلنی میں ڈال کر ان میں ٹھنڈا پانی بھی بہائیں۔ اس طرح نوڈلز چپکیں گے نہیں۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے انہیں گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ جو عورت چہرے پر بھاپ زیادہ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی دکھائی دیتی ہے۔ جو عورت ڈارک رنگ کے آئی شیڈ لگاتی ہے اس کی بینائی جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں پر مالش کی جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کو لیموں کے رس میں پیس کر دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں خرابی ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھائیں۔ پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگا کر پیدل چلنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ نمک کا استعمال کم کریں۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جو لوگ غذا میں نمک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ زیادہ اداس رہتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھائیں، یہ بد ہضمی اور گیس جیسے امراض سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ہاتھ جل جائیں تو نمک اور شہد کا لیپ کریں۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہے وہ آم کھائیں۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ آڑو کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور معدے کی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ سوڈے والی مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جو لڑکیاں اپنے بالوں میں ٹائٹ چٹیاں بناتی ہیں انہیں کمر میں تکلیف کی شکایت کم ہوتی ہے۔ نیل کے دھبے نہ پڑے اور نیل کپڑوں میں برابر آئے تو پانی میں نمک ملا کر نیل ڈالیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں کی جلن سے بچنے کے لیے سرسوں کا تیل لگائیں۔ اگر ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو 1 لونگ کو پانی کے ساتھ کھا لیں۔ چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سخت گرمی میں گوشت کھانے سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ نہ پیے، اس سے جگر میں خرابی ہو سکتی ہے۔ پیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے کا رنگ سانولا ہے تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ پاؤں کی تلی پر زیتون کا تیل لگا کر پیدل چلنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ نمک کا استعمال کم کریں۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے جو فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ بدن پر سرخ دھبوں کا ہونا کالے جادو کے ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں چھوٹی شہد اور کھجور کا ہونا گھر میں برکت کو کھینچ لاتا ہے۔ غصہ کرنے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ دیوار میں کیل ٹھوکتے وقت کیل پر صابن لگانے سے کیل آرام سے چلی جاتی ہے۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹیوں کو نرم پکانے کے لیے جس پانی میں سبزیاں ابالیں اس پانی کے اندر آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے بدن 80 سال تک ڈھیلا نہیں ہوتا۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ کر پیدل چلنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ روزانہ گنے کا جوس پیئے۔ جو موٹاپے کا شکار ہو جائیں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں تو روزانہ سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی جس گھر میں کھجوریں موجود ہوں۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے
کھاتے وقت زبان دانتوں کے نیچے آ جائے تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، فوری آرام ملے گا۔ اگر جسم میں سوجن ہو جائے تو ہری سبزی کا سالن بنا کر کالی مرچیں ڈال کر اسے 4 دن کھائیں، فائدہ ہوگا۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں، یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور جوڑوں میں توانائی چاہتے ہیں تو کوکنگ آئل کی بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں، بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ لیموں کے چھلکے کو پیس کر پانی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیز مت کھایا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور بال مضبوط بناتا ہے، سر درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ کھانسی کے فوری علاج کے لیے ادرک کا عرق نکال لیں اور اسے شہد میں ملا کر بچے کو دیں، کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے انڈوں کی زردی لیں اور اسے شہد میں ملا کر کھائیں، اس عمل سے سخت کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ پیٹ میں گیس ہو جائے تو 2 چمچ سونف، 1 چمچ اجوائن، 11 عدد کالی مرچیں، پودینے کے 15 عدد پتے اور 1 چٹکی سفید نمک لے کر 3 پیالی پانی میں پکائیں۔ جب پانی 2 کپ رہ جائے تو چولہے سے اتار لیں، دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں، پیٹ میں گیس ختم ہو جائے گی۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ ہڈی جوڑنے کے لیے شنگرف رومی 1 تولہ، پھٹکڑی سفید 50 گرام، دونوں کو کھرل کر کے توی پر بریا کر لیں اور صفوف بنا لیں اور 2 رتی 3 وقت دن میں گرم دودھ سے لیں۔ ناک کا درد ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ناک کا درد کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ دوران مصروفیت آپ کو یہ درد محسوس نہیں ہوگا۔ جب آپ آرام کرنے لگیں گے تو یہ درد آپ کو سکون لینے نہیں دے گا، آپ بے حد تکلیف محسوس کریں گے۔ تو ناک کے درد کو دور کرنے کے لیے کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد 1 ماشا مولی کے بیجوں کو 1 گلاس تازے پانی کے ساتھ کھا لیں۔ ایک بار کے استعمال سے ہی ناک کے درد سے نجات حاصل ہوگی اور اگر اس ٹپ پر 1 ہفتے تک مسلسل عمل کریں تو آپ کو ناک کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو یہ درد معمول کا ہے اور اس کے لیے آپ کسی ٹپ پر عمل نہیں کریں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تبخیر معدے کے لیے یہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ آپ معدے کے تمام امراض مثلاً گرانی، پیٹ پر بوجھ بننا، کھٹی ڈکاریں، سینے کی جلن، ان سب امراض میں لاجواب ہے۔ اس کے لیے 90 گرام سونف، 20 گرام الائچی کے دانے، شکر 12 گرام کھرل کر کے صفوف بنا لیں اور کھانا کھانے کے بعد 3-4 گرام کھائیں، اس سے تبخیر معدہ ختم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن کا سبب معدے کے گیسٹرک گلینڈز بہت زیادہ مقدار میں ہائیڈروکلورک ایسڈ خارج کرنے لگتے ہیں، اس سے معدے کی تیزابیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جو سینے اور معدے میں جلن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سینے کی جلن، معدے میں شدید درد، گلے کا خشک ہونا، بھوک کا ختم ہونا، پیٹ میں درد رہنا، کھٹے ڈکار آنا تیزابیت کی علامات میں شامل ہیں۔ تیزابیت کے اسباب میں موٹاپا، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، چٹپٹے کھانے اور مسالے دار کھانوں کا استعمال شامل ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ لیموں کا رس اور چٹکی بھر سوڈا بائی کاربونیٹ ملا کر دن میں 2 مرتبہ پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ اسبغول ملا کر پینے سے تیزابیت اور معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ معدے کے السر سے نجات کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سنترے کے رس میں 1 چمچ زیرہ اور چٹکی بھر کالا نمک ملا کر دن میں کم از کم 2 مرتبہ پینے سے معدے کا درد، جلن اور گیس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو آج کی ہماری کون سی ریمیڈی اچھی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔